ابوالفرا یہ بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو یہ پیران پیر دستگیر سے ان کے ذات سے واقف تھے، ان کی کرامت سے بھی واقف تھے، لیکن پھر بھی ان کا دل نہیں مانتا تھا. غوث اعظم کے سامنے ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہوں گے. اب کیا ہوا، ان کے دل میں خیال آتا اگر یہ اللہ کے ولی ہے تو میرے دل میں جو ہے نا وہ بات یہ کہے تو میں جانوں یہ اللہ کے ولی ہے. اب ابوالفرا جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا غوث اعظم کا جو مدرسہ ہے، مدرسہ قادریہ نظامیہ میں، ایک مرتبہ ان کا گزر ہو رہا تھا اور عصر کی نماز چل رہی تھی. عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی، جماعت شروع ہو چکی تھی. ابوالفرا کو جو ہے خیال آیا کہ عصر کی جماعت ہے، کیوں نہ میں جا کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں. انجانے میں، بھولے میں، بغیر وضو کیے جماعت میں شریک ہو گئے. بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. شرط ہے وضو نماز کے لیے، اور وضو میں بھی 4 فرض ہے. وہ 4 فرض ادا ہوں گے تو ہی وضو ہوگی. چہرہ دھونا، پیشانی سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اچھی طرح چہرہ دھونا فرض ہے. کم سے کم ایک بار دھونا فرض ہے. دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیوں سے اوپر تک. تیسرا فرض ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پر ٹکنوں سمیت دھونا. پیچھے کا ٹکنا اکثر سوکھا رہتا ہے، لوگوں کا توجہ نہیں رہتی. یہ 4 فرض میں سے ایک بھی فرض رہ گیا نا، وضو کرنے کے باوجود ہماری نماز ہوئی نہیں. بہرحال کی بغیر وضو وہ شریک ہوئے. اب پوری نماز ہونے کے بعد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی نظر پڑتی ہے اور کہتے ہیں ابوالفرا، تم نے عصر کی نماز پڑھی لیکن تمہاری نماز نہ ہوئی اس لیے کہ تم نے وضو نہیں کیا. اب جاؤ دوبارہ وضو کرو اور پھر نماز ادا کرو، پھر تمہاری عصر کی نماز ہوگی. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے، غوث اعظم کے پاس کہ جبریل آئے تھے پیغام لے کر ان کو سمجھائیے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا اعجاز عطا فرمایا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا، ایسی روحانیت عطا فرمائی کہ غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابوالفرا جو ہے بغیر وضو کا نماز میں داخل ہوا. اسے کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے علم غیب. اللہ نے ولیوں کو بھی دیا، بعض اوقات علم غیب اپنے فضل و کرم سے نبیوں کو بھی دیا. تو ہمیں بھی اقرار کرنا چاہیے بعض اوقات اللہ جتنا چاہا ولیوں کو بھی دے دیا اور نبیوں کو بھی دے دیا اپنے فضل و کرم سے علم غیب کی باتیں. لہٰذا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی وہ شخصیت ہے کہ آپ نے دنیا میں رہے تو متقی اور پرہیزگار بن کر رہے، اور جب دنیا سے پردہ کر گئے تو بھی آج قبر انور سے جو ہے جو حاضر ہوتا ہے ان کو فیضیاب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. خان صاحب نے پڑھا نا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے قلی غوث اعظم. بے شک قلب کو سکون دینے والا اللہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات میں ہر چیز کا فیصلہ ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہی ان اللہ والوں کو وہ عطا کر دی ہے. اللہ نے ہی اللہ والوں کو عطا کر دی ہے. اے میرے بندو، تم میرے ولی ہو، تم میرے دوست ہو، دینے والا میں ہی ہوں، لیکن تمہارے صدقے میں دوں گا، تمہارے ذریعے سے دوں گا. تمہارے در پر جو آئے گا، تمہارے صدقے میں مانگے گا، میں اسے عطا کر دوں گا. تو وہ پیران پیر ہے کہ جن کی عزت اور جن کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں برقرار رکھی، آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گی. یہ عمر بابا نے پڑھا نا، کیا پڑھا؟ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. کیا ہے اس کا مطلب؟ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تیسرے پاری کی آیت ہے. وہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. اور سو پیر صاحب نے بھی ہمارے کہا تھا، پوری دنیا آ کر کے اگر کسی کی عزت کرنا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، نہیں کر سکتے.
اور پوری دنیا اکٹھا ہو جائے کسی کو بدنام کرنا چاہے بے عزت کرنا چاہے اور اگر اسے اللہ عزت بخشنا چاہے تو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا